ہے، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا زندہ ثبوت 15 تاریخ کو تمام مسلمانوں نے دیا ہے۔ تمام ہزاری باغ کے سنی دیالو مسلمان نے روڈ پر نکل کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر مصطفیٰ کی گستاخی نہ رکے گی، اگر اس پر قانون نہ بنے گا تو ابھی ہزاری باغ جام ہوئے ہیں، وہ وقت بھی آئے گا کہ پورا ہندوستان جام سبحان اللہ۔ جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو، مال مانگو تو، جان مانگو تو، مال مانگو تو، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ نبی کا جو نبی کا جو جلال دیں گے، بولے تکبیر۔ سید کمران صاحب قبلہ، سید کمران صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے منبر نور پر حضرت علامہ و مولانا خطیب اہل سنت حضرت اخلاق القادری صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی شاعر اعظم ہندوستان جناب شرف الدین شرف جون پوری صاحب قبلہ کی بھی تشریف آوری ہو گئی۔ تھوڑی دیر محبت سے میرے گفتگو کو سنیں اور زندہ دل رکھے، زندہ دل۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک کیا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہاں سے وہاں تک پورا مجمع بیدار رہے، پورا مجمع۔ میں چاہتا ہوں مجمع بیدار رہے گا تو کچھ باتیں کر کے چلا جاؤں گا۔ یہ وہ شمع ہے عشق کی، یہ وہ شمع ہے محبت کی کہ جب دل میں چل جاتی ہے تو پلسرات سے گزرتا ہے غلام مصطفیٰ، پلسرات سے گزرتا ہے غلام مصطفیٰ تو جہنم کی آگ کہتی ہے اے گزرنے والے تو کون سی شمع لے کر گزر رہا ہے؟ پورا زندہ دلی سے بولے محبت سے، تو کون سی شمع لے کر گزر رہا ہے؟ جب گزرتا ہے پلسرات سے لیکن آگ میری ٹھنڈی ہو رہی ہے تو مجھے کہنا پڑے گا یہ کوئی اور شمع نہیں ہے، یہ نبی کے عشق کی شمع ہے، یہ نبی کی محبت کی شمع ہے۔ تب نے میرے امام نے کہا اے عشق تیرے صدقے چلنے کو چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ پورا مجمع بولے گا محبت سے، جو آگ بجھاتی ہے وہ آگ لگائی ہے۔ اگر محبت مصطفیٰ دل میں نہ ہوئی، اگر عشق مصطفیٰ دل میں نہ ہوا تو پھر ایسی زندگی بیکار ہے، ایسا جینا بیکار ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم کیوں گستاخوں کے بارے میں کہتے ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے صحابہ نے کہا ہے اور صرف کہا نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے۔ ابن خطل تھا کعبے میں، کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ بولیے نا زور سے، کہاں تھا؟ کعبے میں۔ اچھا کعبے کی حرمت کے بارے میں آپ کو پتا ہے؟ کعبے میں چیٹی مارنے کی بھی اجازت نہیں، ایک چیٹی بھی نہیں مار سکتے، حرمت والی جگہ۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، صحابہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھا ابن خطل گستاخ ہے، کعبے کے غلاف میں لپٹ کر دعا کر رہا ہے۔ کہاں لپٹ کر دعا کر رہا ہے؟ کہاں لپٹ کر؟ زور سے بولیے نا جی، کہاں لپٹ کر؟ پورا مجمع بولے کہاں لپٹ کر؟ کعبے کے غلاف میں لپٹ کر دعا کر رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا یہ لپٹا تو ہے کعبے کے غلاف میں لیکن ہے مصطفیٰ کا گستاخ۔ اللہ اللہ، لپٹا ہے کعبے کے غلاف میں لیکن ہے مصطفیٰ کا گستاخ۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ ابن خطل کعبے کے غلاف میں لپٹا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مصطفیٰ نے فرمایا میرا گستاخ ہے، اسے وہیں پر قتل کر دو، ہے میرا گستاخ۔ سبحان اللہ، پتہ چلا گستاخ مصطفیٰ اگر کعبے کے غلاف میں لپٹ جائے اور دعا کرنے لگے تو اس کو بھی قتل کرنا ضروری ہے، اب وہ کعبے میں ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر بھی ہو۔ مصطفیٰ کی گستاخی اس نے کر دی ہے، اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو بھی گستاخ مصطفیٰ ہوگا، اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ بولو زور سے گستاخ نبی کی، گستاخ نبی کی، گستاخ نبی کی، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔
اسی لیے کسی نے امام مالک سے مسئلہ پوچھا، امام مالک سے مسئلہ پوچھا کوئی مصطفیٰ کا گستاخ ہو کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے فرمایا اسے سزا دینی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ سزا دینی چاہیے۔ فرمایا اگر کوئی سزا نہ دے تو، توجہ ہے نا آپ کی، اگر کوئی سزا نہ دے، چھوڑ دے اس کو، سزا نہ دے تو فرمایا پھر پوری دنیا والوں کو مر جانا چاہیے۔ یعنی مصطفیٰ کا گستاخ ہو اور زندہ رہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دینا یہ تمام فرائض میں سب سے اہم فرض ہے۔ اسی لیے صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری نمازیں جا رہی ہیں، میرے روزے جا رہے ہیں، میری عبادتیں جا رہی ہیں۔ جب جب مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دینے کی باری آئی ہے تو کہیں پر مولا علی نے عصر کی نمازیں بھی قضا کی ہے، اور کہیں پر ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں میں سانپ کو بھی ٹسوایا ہے اور بتا دیا ہے عبادتیں تمام مصطفیٰ کے ناموس پر قربان ہے، اس لیے کہ تمام عبادتیں ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے۔ تمام فرائض میں اگر کوئی اہم فرض ہے تو وہ مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی نے والی ترین پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ جان غار میں جا اس پہ دے چکے، بولیے نا محبت سے، صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جانے فروز غور کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ تم محبت کی بات کرتے ہو، محبت کی بات کرتے ہو، عقیدت کی بات کرتے ہو، ہمیں مصطفیٰ سے سچی اور پکی محبت ہے، اور کیوں نہ ہو یار، مصطفیٰ کے صدقے ساری کائنات بنی، بے شک، واہ مصطفیٰ کے صدقے ساری کائنات بنی ہے۔ دعویٰ صرف نہیں، دلیل۔ حضرت جابر آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ پورا مجمع سے میں توجہ چاہتا ہوں، محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت جابر آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی؟ حضرت جابر نے جب سوال کیا تو مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ پورا محبت سے اور عقیدت سے یا رسول اللہ، اور محبت سے یا رسول اللہ۔ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں چاہا دورہ کرتا رہا، جہاں چاہا دورہ کرتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا عرش ولا جن ولا انس۔ محبت سے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب میرے نور کو پیدا کر دیا گیا، اس وقت پیدا نہیں کیا گیا، اس وقت کیا نہیں پیدا کیا گیا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت نہ زمین بنی، نہ آسمان بنا، نہ جنت بنی، نہ دوزخ بنے، نہ فلک، نہ ملک، نہ عرش، نہ کرسی۔ پورا بندہ بولو محبت سے یا رسول اللہ، اور عقیدت سے بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ فرمایا جب میرے نور کو پیدا کیا گیا، اس وقت کسی کائنات کی کسی چیز کی تخلیق نہ کی گئی۔ فرماؤ میں آگے بڑھ کر تو یہ کہوں گا آدم نہ بنے، شیس نہ بنے، زکریا نہ بنے، یحییٰ نہ بنے۔ اگر ابراہیم کو خلت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، اگر یوسف کو جمال ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، اگر عیسیٰ کو کمال ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے، اگر موسیٰ کو جلال ملا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے، ابو بکر صدیق کی صداقت مصطفیٰ کے صدقے، عمر کی عدالت مصطفیٰ کے صدقے، عثمان کی سخاوت مصطفیٰ کے صدقے، علی کی شجاعت مصطفیٰ کے صدقے، امام اعظم کی فقاہت مصطفیٰ کے صدقے، غوث اعظم کی غوثیت مصطفیٰ کے صدقے، غریب نواز کی کرم نوازی میرے
پر ہوتا ہے تو غلام غداری نہیں وفاداری کر کے یہ کہتا ہے وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے وہ جان کی جانے تو جان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، طہا کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد۔ نعرہ تکبیر، اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، اسلام ہمارا، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، یا حسین، یا حسین۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے صدقے ساری کائنات بنی۔ کیا پتہ چلا؟ مصطفیٰ کے صدقے ساری کائنات بنی۔ اب مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دینے کی بات آئے گی تو تم کہو گے ہم کیوں نکلے؟ ہم تو دیوبند میں بیٹھ کر بخاری پڑھا رہے ہیں، ہم تو ندوہ میں بیٹھ کر مسلم پڑھانے والے ہیں، ہم تو ندوہ میں بیٹھ کر ابو داؤد اور نسائی پڑھانے والے ہیں، ہم کیوں نکلے؟ میں نے کہا میرے اکابرین سے زیادہ پڑھنا پڑھانا تمہیں نہیں آتا۔ محبت سے بولو نا یار، محبت سے اور عقیدت سے بولو نا یا رسول اللہ۔ ارے ہمارے اکابرین سے زیادہ تمہیں پڑھنا پڑھانا نہیں آتا، لیکن جب ضرورت پڑی تھی تو صرف مرد ہی نہیں، اسلام کی مقدس خواتین نے بھی ناموس رسالت پر پہرا دے کر یہ بتا دیا تھا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز پردو کرے خدا، جس کو ہم درد کا مزہ نازے مجمع بولو یا محبت سے یا رسول اللہ۔ اب سنو ذرا محبت سے، جنگ احد کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ جب جنگ احد ہوئی اس جنگ میں افراتفری مچ گیا، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک بات میں کہوں گا، کفار ٹارگٹ کر رہے تھے مصطفیٰ کو، نشانہ بنانا چاہتے تھے مصطفیٰ کو، وہ چاہ رہے تھے مصطفیٰ کریم کو دنیا سے اگر ہم ختم کر دیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا بول بالا ہوگا، ہم جیت جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو وہ مٹائے سے کیا مٹے جسے بڑھائے اللہ تعالیٰ۔ جب جنگ احد ہوئی افراتفری مچا، کفار مصطفیٰ کریم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ جنگ میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھی جو جاتی تھی جنگ میں کہ مرہم پٹی کروں گی۔ زور سے بولیے، کس لیے جاتی تھی؟ اس لیے مرہم پٹی کروں گی۔ ایک عورت تھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب جنگ احد میں افراتفری مچا، اس وقت حضرت ام عمارہ گئی تھی کس لیے پتا ہے؟ مرہم پٹی کرنے۔ کس لیے گئی تھی؟ زور سے بولیے گا تو سناؤں گا، پورا مجمع بولے، کس لیے گئی تھی؟ مرہم پٹی کرے، یعنی اگر کوئی جنگ میں زخمی ہو جائے تو اس کی مرہم پٹی کروں گی، اس لیے گئی تھی۔ لیکن جب افراتفری مچ گئی، کفار مصطفیٰ کریم کو ٹارگٹ کرنے لگے، تو اس وقت میرے مصطفیٰ کو تمام کفار ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اس وقت دیکھا ام عمارہ نے کہ تیر چل رہا ہے، کفار کی طرف سے مصطفیٰ کریم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت حضرت ام عمارہ تھی عورت، توجہ سے میں اپنی عورت سے یہ کہوں گا کہ اس پیغام کو لے کر جائیے، تھی عورت، لیکن دیکھا کہ مصطفیٰ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کفار مصطفیٰ کی طرف تیر برسا رہے ہیں۔ حضرت ام عمارہ
की मरहम पट्टी करने, लेकिन जब देखा कि कुफार मुस्तफा को टारगेट कर रहा है, उस वक्त हजरत उम्मे अम्मारा तलवार उठाती है और तलवार उठाकर मैदाने जंग में कूद कर ये बता देती है कि मेरी जान पहले लो, मुस्तफा पर जाने नहीं दूंगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा 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 ये पैगाम दिया है जंगे उससे हमारी इस्लाम की मुकद्दस खवातीन ने कि जब मुस्तफा के नामूस पर पहरा देने की बात आई तो उस वक्त हजरत उम्मे अम्मारा मैदान जंग में कूद कर ये बता दिया कि मैं औरत जरूर हूँ, लेकिन मुस्तफा से सच्ची और पक्की मोहब्बत करती हूँ। अगर जान मुस्तफा की लेना चाहते हो तो पहले उम्मे अम्मारा को टारगेट करो, पहले उम्मे अम्मारा को खत्म करो, पहले उम्मे अम्मारा पर तीर चलेगा, फिर मुस्तफा करीब तक तीर पहुंचेगा। मैं अपने इस्लाम की मुकद्दस खवातीन को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मुस्तफा के नामूस की बात आएगी तो उस वक्त सिर्फ हम और आप ये जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि हमारी औरतें भी जिम्मेदार हैं। उनके हक का जो काम होगा उनको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्तफा के नामूस की बात आई है। अभी जरूरत यह है हमारी खवातीन को कि आप इस्लाम की मुकद्दस खवातीन हैं, आपके लिए जरूरत यह है कि आप इस्लाम की मुकम्मल पाबंद हो जाएं, आप पर्दे का एहतमाम कर लें। कुरान ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया।